أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے, حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے, آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے اور آگ کے عذاب سے بچا کے ہمیں اور ہمارے پیاروں کے ساتھ جنت الفردوس میں لے جائے. اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے سیکھنا آسان کرے اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے اور اس کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے, آمین. آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 165 سے 180 تک. انشاءاللہ ہم اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے, اس کی ٹرانسلیشن کو توڑ کے سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اس کو یاد کرنا اور پھر یاد رکھنا ہمارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ ہماری ہر کوشش کے بدلے ہمیں بہت اجر دے اور اللہ ہمیں اپنا پیارا بنا لے, آمین. شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 165. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولما کیا, وا بھلا, لما جب. لما موسٹلی قرآن میں جب کے میننگ میں ہی آتا ہے اور اکثر جو آپ اس سے کمبینیشن دیکھتے ہیں جیسے افلا یا اول اولم جو تو اس میں بیچ میں واو یا فا کی ٹرانسلیشن بھلا کر کے کیا جاتا ہے. اولما کیا بھلا جب, اصابتکم پہنچی تمہیں, جو چیز پہنچی, اصابہ یصیبو پہنچنا, اور اس میں تا ساکن آخر میں آ رہا ہے اصابت. جب فعل ماضی میں آخر میں تا ساکن ہوتی ہے تو یہ مؤنث کی ہوتی ہے, تو ہمیں دیکھنا چاہیے کیا مؤنث چیز پہنچی, تو آگے گول تا آ رہی ہے مصیبت کے آخر میں گول تا. جس چیز کے آخر میں گول تا ہوتی ہے اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو اصابت کم تو پہنچی, کم تمہیں, مصیبت ایک مصیبت, قد تحقیق اصب تم پہنچائی تم نے. قد تحقیق اصب تم پہنچائی تم نے. یہ پہنچی عام طور پہ ہوتی ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہے پہنچائی تم نے, تو اس کو آپ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر کے یاد کر لیں کہ کیونکہ اصابت کم میں وہ پہنچی, مصیبت پہنچی کم تمہیں, اور اصب تم میں تم نے پہنچائی. تو یہ ڈوئر کون ہے یہاں پہ, تم ہے, یعنی کہ تم سب جو ہے جو ان سے بات ہو رہی ہے. تو اصب تم پہنچائی تم نے, مثلیہا اس سے دگنی. اچھا, مثلیہا میں مثل ہوتا ہے مانند, اور اس میں ایکچولی یہ دو چیزیں ہیں, مثلی اور ہا. ہا کے میننگ تو مؤنث کی ضمیر ہے, اور مؤنث کی ضمیر کی ٹرانسلیشن ہے اس سے, اور وہ کیا ہے, وہ مصیبت. کیونکہ یہ گول تا مؤنث ہے تو یہ ہا مؤنث بھی اسی سے تعلق ہے کہ تحقیق پہنچائی تم نے, مثلیہا اس سے دگنی مصیبت, یعنی کہ اس سے دگنی یعنی کہ مصیبت سے دگنی تم نے بھی ان کو پہنچائی ہے. اچھا, مثلی جو ہے یہ مثل قرآن میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے مثل ہوتا ہے. مثل کا ہوتا ہے مین سیم, اس جیسی کوئی چیز, لائک سیم چیز کے لیے آتا ہے, سملر چیز کے لیے مثل. لیکن آئی کا جو ساؤنڈ ہے نا, آئی, اس کے ایکچولی تھا مثلین, تھا مثلین, اور جب مثلین میں سے نون کسی وجہ سے گر گیا تو آئی ساؤنڈ جو ہے اس کا یہ ڈوئل کا ساؤنڈ ہے. تو اس میں مثلی میں جس ڈوئل کا ساؤنڈ ہے, تثنیہ کا صیغہ ہے مثنیٰ کا. عربی میں آپ کو پتہ ہے ڈوئل کے لیے بھی الگ ساؤنڈ ہوتا ہے جو جس میں تثنیہ ہوتا ہے. تو اس کی میننگ ہے دگنی. قرآن میں یہ 2 دفعہ بس آیا ہے. اس نارملی مثل کا مطلب ہوتا ہے سیم, برابر, لیکن مثلی جب آ جائے گا ڈوئل کے صیغے کے ساتھ اس کا مطلب ٹوائس کے میننگ. یہ قرآن میں ایک دفعہ یہاں پہ ہے اور ایک دفعہ اب آل عمران کی ہی آیت میں ہے. یہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں ہم نے دیکھا تھا وَأُخْرَى, اور دوسری کافرتن, کافر تھی جو گروہ تھا, یہ تم آپ دیکھتے تھے انہیں, مثلیہم, مثلی, اس میں بھی دیکھا آئی کا ساؤنڈ آ رہا ہے, اور یہ بھی کیا میننگ ہے, ٹوائس آف دیم, مثلیہم, ٹوائس آف دیم. تو یہ دگنے کی میننگ یہاں پہ تھے قرآن میں, ایک دفعہ سمجھیں یہ اس طرح آیا ہے یہاں پہ آئی کے ساؤنڈ میننگ دگنا, اور ایک دفعہ ادھر. جب ہم اس طرح کسی چیز کو دیکھتے ہیں, ریلیٹ کرتے ہیں, تو ہمیں پھر یاد رکھنا آسان ہوتا ہے, مثلیہا اس سے دگنا, یعنی کہ اس مصیبت سے دگنا. قلتم, کہا تم نے, انا کہاں سے آئی, بریکٹ میں بتا دیں کہاں سے آئی. انا ایکچولی میننگ ہوتے کہاں اور کیسے. زیادہ تر آپ اس
کی میننگ دیکھیں گے کہ ہاؤ ویئر ہاؤ کم، ہاؤ ویئر ہاؤ کم. تو یہاں پہ کیا ہے ویئر، فرام ویئر. انا کہاں سے آئی، ہاذا یہ. قل کہہ دیجئے ہوا وہ من عندی انفسکم، عندی تمہارے جانب کی میننگ ہے اس میں من عندی انفسکم تمہارے نفسوں کے پاس سے ہے، تمہارے نفسوں کی جانب سے ہے. ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء اوپر ہر چیز کے قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے. وما اور جو کچھ اصابکم پہنچا تمہیں، اب یہاں پہ اصابت نہیں ہے تو یہ مذکر کے نارمل واحد مذکر کا یہ جسے تا ساکن آ جائے تو مؤنث کے لیے آ جاتا ہے. اصابکم پہنچا تمہیں یوم جس دن التقا آمنے سامنے ہوئے. جب یہ ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں یوم التقا، یوم التقا الجمعان. لیکن جب ہم ورڈ ٹو ورڈ کے لیے بریک کرتے ہیں ہم کہتے ہیں یوما جس دن، حمزہ پہ حرکت لگاتے ہیں اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. اگر یہاں پہ زبر یہاں زیر ہو تو یہاں پہ حمزہ پہ زیر لگا کے پڑھیں گے جب ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ کے لیے الگ پڑھتے ہیں. التقا آمنے سامنے ہوئے. لام قاف یا روٹ ورڈ ہے، لام قاف یا روٹ ورڈ جب یہ اس باب میں آتا ہے التقا یلتقی، التقا کر کے جب یہ اس باب میں آتا ہے جس میں بیچ میں تا آ جاتی ہے، یہ باب کی تا ہے، تو اس کے میننگ ہوتے ہیں آمنے سامنے ہونا اور مٹ بھیڑ ہونا. یہ اسپیشلی زیادہ تر آپ اس طرح ہی دیکھیں گے اس کو قرآن میں کہ التقا آمنے سامنے ہوئی دو جماعتیں، اور اس میں دو کا میننگ کیسے ہو جمعان میں، آنی کا ساؤنڈ اور عینی کا ساؤنڈ عربی میں مؤنث کا، مؤنث نہیں تثنیہ کا ہوتا ہے دو کا. تو الجمعانی دو جماعتیں، جس سے جنتانی دو جنتیں، الجمعانی دو جماعتیں. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور یہ اور بھی ہمیں نظر آتی ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 میں اور 44 میں. اور وما انزلنا علی عبدنا جو نازل ہوا ہمارے بندے پہ یوم الفرقان، فرقان کے دن، یوم جس دن التقى الجمعان جب آمنے سامنے ہوئی تھی دو جماعتیں. تو یہ جنگ کے لیے اس طرح یوز ہوتا ہے، مٹ بھیڑ ہوئی تھی جب آمنے سامنے ہوئی تھی. اسی طرح اسی میں آگے بھی ہے آیت نمبر 44 میں، یہاں پہ تم دیکھ رہے تھے انہیں جب التقیتم یو میٹ دیم، اور میٹ دیم کا مطلب کیا ہوا، وہی کہ تمہارے آمنے سامنے جب تم ہوئے تھے ان سے، تو التقیتم جب تم آمنے سامنے ہوئے تھے. تو یہی میننگ ہوتا ہے مقابلے کا وقت آمنے سامنے ہونا. یہ جنگ کے ہی لیے زیادہ تر اسی طرح یوز ہوا ہے، التقا یلتقی کر کے جب ہوا یوز. بلکہ انفیکٹ پچھلے لیسن میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آخر میں آیت نہیں یاد مجھے لیکن ہم نے پچھلے لاسٹ لیسن میں بھی التقى الجمعان اس طرح پڑھا تھا. آگے بڑھتے ہیں. فَبِإِذْنِ اللَّهِ فا پس بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے تھا، ولی اور تاکہ. لی کی ٹرانسلیشن جب یہ فعل سے پہلے آتا ہے تاکہ، یا یہ کہ لی یعلم تاکہ وہ جان لے، المؤمنین مومنوں کو، ولی یعلم اور تاکہ وہ جان لے الذین ان کو جنہوں نے نافقوا منافقت کی. جس طرح الذین کفر جنہوں نے کفر کیا، تو الذین نافقوا جنہوں نے منافقت کی، تو یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. نافقوا فعل ماضی ہے اور پلورل کا صیغہ ہے، واو ساکن بتا رہا ہے جنہوں نے منافقت کی. وقیلا اور کہا گیا، قیلا جو ہے پیسو ہوتا ہے مجہول، کہا گیا. جب بھی قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد قال یقول قلتم قلنا قیلا، جب اس کے بعد لا یا لی آتا ہے اس کا مطلب ہے کس سے. تو قیلا کہا گیا، کس سے کہا گیا، لہم ان سے کہا گیا، تو انہیں کہا گیا تعالو آؤ. تعالو کا روٹ ورڈ ہے عین لام واو. قرآن میں جب بھی تعالو آیا ہے یہ آؤ ٹو کم کے میننگ میں آتا ہے، اور یہ یہاں پہ سورہ آل عمران میں یہ کافی دفعہ نظر آتا ہے تعالو آؤ. یہ دیکھتے ہیں ہم سورہ آل عمران میں کہاں نظر آتا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 میں جو آیت مباہلہ تھی اس میں بھی تھا کہ فقل تو کہہ دیجئے تعالو آؤ، اور اپنے بچوں کو اور اپنے عورتوں کو سب کو بلا لو، مباہلہ کریں، جو اس میں یہ تھا. تو تعالو ادھر بھی آیا تھا ایک دفعہ آل عمران میں، اور ایک دفعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 میں جب اللہ تعالیٰ نے کہتا کہ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تعالو آؤ، برابر کی کسی کا جو ہم میں برابر کی سملیرٹیز کی بات ہے اس میں ہم نے تعالو پڑھا تھا. تو سورہ آل عمران میں ہی یہ نظر آ رہا ہے کافی دفعہ. تو قاتلو تعالو آؤ، قاتلو جنگ کرو. قاتلو قاتلہ جو قاتلو اس کے میننگ ہوتا ہے ٹو فائٹ، اور قاتلو فعل امر ہے، فائٹ کرو، جنگ کرو. واو ساکن پلورل کو کہا جا رہا ہے جنگ کرو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. او یا
इदफाउ, दिफा करो। दिफा वही डिफेंस हम उर्दू में भी कहते हैं और पाकिस्तान हमारे यहाँ भी ये यूज होता है, ये यौम दिफा भी यूज होता है। तो डिफेंस के लिए होता है इदफाउ, या डिफेंस करो या जंग करो या फिर बचाओ खुद को, डिफेंस करो। कालू उन्होंने कहा, लहू अगर, नालमु हम जानते, क़ितालन जंग करना, क़िताल जंग करने, फाइट को कहते हैं, इस समय काम का नाम है, तो जंग करना करके ट्रांसलेशन करेंगे। लत्तबअनाकुम, ला जरूर, लत्तबअनाकुम अलबत्ता यानी कि जरूर हम पैरवी करते। तो इसमें हम जो है डूअर प्रोनाउन हो गया पैरवी करने का, और किसकी करते, अटैच प्रोनाउन है, कुम तुम्हारी करते। हम वो लिलकुफ्री कुफ्र के, यौमइदिन उस दिन, अकरबु ज्यादा करीब थे। अकरबु जो है इसमें तब्दील का सीगा है अफ़आलू के वजन पे, जिस तरह अकबर ज्यादा बड़ा है, अज़लमु ज्यादा जालिम है, आलमु ज्यादा जानता है, अकरबु ज्यादा करीब थे। मिनहुम उनसे, लिल ईमानी बनिस्बत ईमान के, वो कुफर से ज्यादा करीब थे उस दिन बनिस्बत ईमान के। यकूलूना वो कह रहे थे, भी अफवाहिहिम अपने मुंहों से। अफवाह जो है, क्योंकि हम भी तो मुंह से अफवाह फैलती है, तो इसलिए अफवाह का लफ्ज उसी से आता है। वो अपने मुंहों से कह रहे थे, माँ वो जो, वट एवर, लईसा नहीं था, फी कुलूबिहिम उनके दिलों में, वल्लाहु और अल्लाह, आलमु ज्यादा जानता है। ये भी जैसे अकरबू था इस तरह आलमु, ये भी इसमें तब्दील का सीगा है, इसकी मीनिंग ज्यादा जानता है, बिमा उसको जो, यक्तुमून वो छुपाते थे। या पहले ऊना बाद में वो जमा का सीगा, काफ्ता मीम रूट वर्ड, यक्तुमून टू कंसील छुपाने के लिए आता है। अल्लदीना वो जिन्होंने कालू कहा, ली, अब फिर वही बात है, काफ और लाम के बाद ली आया, तो किससे कहा, अपने भाइयों से कहा। वक़अदू और खुद बैठ गए, और खुद उन्होंने क्या किया, जैसे कालू उन्होंने ये कहा, और वक़अदू और वो खुद बैठ गए। काद बैठने को, जब हम नमाज में भी बैठने की पोजीशन होती है, सो जब तहियात पढ़ते हैं कादा कहते हैं उसको, तो कादू वो खुद बैठ गए। लव अगर, अब क्या कहा उन्होंने, ये उनका डायलॉग यहाँ से शुरू हो रहा है। उन्होंने अपने भाइयों से क्या कहा, लव अगर अताऊना वो इताअत करते ना हमारी। इसमें भी दो प्रोनाउंस हैं, एक डुअल प्रोनाउन है इताअत की, वो इताअत करते, वो जमा का सीगा है, अताऊ वो इताअत करते, ये इसका डुअल प्रोनाउन है। और किसकी करते, अटैच प्रोनाउन, ना हमारी, माँ ना कुतिलू वो कत्ल किए जाते हैं। कुतिला जो है कुरान आज के सूरह आल इमरान में बहुत दफा हमने इसको देखा, पिछली आयतों में भी 155, 156, 157 इस आयतों में। तो कुतिला वाहिद मुज़क्कर है और पैसिव मजहूल है माजी का, और कुतिलू वो जमा में मारे जाते हैं, वो कत्ल किए जाते हैं। मा कुतिलू ना वो कत्ल किए जाते हैं। कुल कह दीजिए फदरऊ फस दूर करो। इसका रूट वर्ड है दालरा हमजा। दरा यदरऊ के मतलब होता है टू रिपेल, टू अवॉइड, मतलब दूर करना जैसा। तो कुरान में ये 4 दफा मिलता है इस मीनिंग में, जैसा दरा यदरऊ करके 4 दफा मिलता है, और इसकी मीनिंग टू रिपेल। जैसे यहाँ पे फदरऊ ये फेल अमर है, बस दूर करो, अन अनफुसिकुम अपने नफ्सों से, अलमौत मौत को। अब देखते हैं सूरह रात की आयत नंबर 22 है। इसमें है ये कि जो लोग हैं ये वो यदराऊना वो रिपेल करते हैं, दूर करते हैं, बिलहसनति सय्यहा, और बुराई को दूर करते हैं भलाई से, यानी कि वो भलाई से बुराई को दूर करते हैं। तो दूर करने के लिए, रिपेल करने के लिए यहाँ पे एक दफा आया सूरह रात में आयत नंबर 22 में यदराऊन, और इस फिर एक और दफा देखें सूरह अन-नूर की आयत नंबर 8 है, इसमें है वयदराऊ अनहा, और वो औरत से सजा इससे टल सकती है, दूर हो सकती है। तो दूर होने के मीनिंग में, टलने के मीनिंग में यहाँ पे है एक दफा फदरऊ बस दूर करो, अन अनफुसिकुम अपने नफ्सों से, अलमौत मौत को, इन कुंतुम सादिकीन अगर हो तुम सच्चे, वला और ना तहसबन्ना आप हरगिज गुमान करें। हरगिज कहाँ से आया, नून पे तशदीद से, एम्फेसिस का नून होता है ताकीद का, ता जो है आपके लिए आगे, और तहसबन्ना आप हरगिज, वला तहसबन्ना और ना हरगिज आप गुमान करें, अल्लदीना उनको जो कुतिलू कत्ल कर दिए गए, जो जो किल्ड थे, जो ये वही सेम चीज है। इसमें हम इस तरह जुमला बोले, माँ कुतिलू ना वो कत्ल किए जाते,
اور یہاں پہ وہ لوگ جو قتل کر دیے گئے، سیم ہی میننگ ہے، بس تھوڑا سا آپ کو ٹرانسلیشن یاد کرنا آہستہ آہستہ آ جاتا ہے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتن مردے، میم واو تا روٹ ورڈ پلورل ہے یہ، بلکہ احیاء زندہ ہیں، ہا یا روٹ ورڈ، عند ربہم پاس اپنے رب کے، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں. یا تا پہ پیش ہو، تھرڈ لیٹر پہ زبر یا کھڑی زبر ہو، یہ کلیئر گیو اوے ہے کہ یہ مضارع مجہول ہے. یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں، جیسے یظلمون وہ ظلم کیے جاتے ہیں، یحشرون وہ جمع کیے جائیں گے. تو اس میں یا تو حاضر کا یعنی پریزنٹ کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے یا فیوچر کی، دونوں کی صحیح ہوتی ہے. یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں. فریحین خوش ہیں، بما اس پر جو آتاہم عطا کیا انہیں. کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. لفظ جلالہ اس پہ پیش مرفوع حالت میں، تو اللہ نے عطا کیا، من فضل ہی اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں. باشین را روٹ ورڈ جب یہ استبشرہ یا استبشرو آتا ہے، اس کی میننگ ہوتا ہے ٹو سیلیبریٹ، ٹو ریجوائز، خوش ہونا، جیسے خوشی منانا ٹائپ کا. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور وہ خوش ہوتے ہیں، بالذین ان کے بارے میں. یہاں پہ بی کی ٹرانسلیشن اباؤٹ کی ہے، بالذین ان کے بارے میں، لم نہیں، یلحقو وہ ملے. لام حق قاف روٹ ورڈ ٹو جوائن کے لیے یوز ہوتا ہے، اور جب یہ لحق یلحق کر کے آتا ہے، اس کے میننگ ٹو جوائن. لم یلحق نہیں وہ ملے، بہم انہیں. من خلفہم خلف ہوتا ہے پیچھے، تو ان کے پیچھے سے. یہاں پہ دیکھتے ہیں قرآن میں اور کہاں نظر آتا ہے یہ. سورہ جمعہ کی آیت نمبر 3 ہے، وآخرین اور کچھ دوسرے، ادرس، منہم ان میں سے، لما not yet یعنی ابھی تک نہیں، یلحقو دے جوائنڈ وہ ابھی تک ملے نہیں ہیں ان سے، جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. تو جوائن کرنے کے میننگ میں لما یلحقو بہم نہیں ملے ان سے. تو یہاں پہ ایک دفعہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں ملحقہ علاقہ، تو ملا ہوا علاقہ جو ہوتا ہے الحاق، تو اس میں ملنا آتا ہے، جوائن ہونا. اچھا، وہ من خلفہم ان کے پیچھے سے، اللہ کہنا. اللہ میں دو چیزیں ہیں، ان جس کے میننگ ہوتے ہیں کہ دیٹ، اور لا جس کے میننگ ہوتے ہیں نہ. جب یہ مرج ہوتا ہے تو اللہ بنتا اللہ کے نہ، خوف علیہم کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے. یستبشرون وہ خوش ہوتے ہیں، بنعمت نعمت پر، من اللہ و فضل اللہ کی طرف سے فضل پر. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ، لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا، اجر المؤمنین اجر ایمان والوں کا. الذین وہ جنہوں نے استجابوا حکم مانا. استجابو جیم و با روٹ ورڈ ہے. جیم و با روٹ ورڈ جب یہ انسانوں کی طرف اس کی ہوتی ہے استجابہ یا استجیبو، تو اس کے میننگ ہوتا ہے حکم مانا. ایکچولی استجابہ کے میننگ ٹو رسپونڈ، استجابہ کے مطلب ہے رسپونڈ کرنا. لیکن جب یہ استجابہ یہ والا فعل اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوتی ہے، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں. اور جب یہ بندوں کی طرف یہ ہوتا ہے، جیسے الذین زیادہ بندے ہیں، جب اس فعل کا تعلق بندوں سے ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ کا حکم ماننا، لبیک کہنا. بیسیکلی اس کی میننگ ہے ٹو رسپونڈ کرنا. تو جب اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کا رسپونڈ کرتے ہیں تو قبول کر لیتے ہیں. اور جب انسان کے لیے رسپونڈ کرنا آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کا حکم مانے، لبیک ہے. تو جیسے یہاں پہ الذین استجابوا وہ جنہوں نے حکم مانا، اس پہ حمزہ پہ ہم زیر لگا کے پڑھیں گے جب الگ پڑھیں گے. استجابوا انہوں نے حکم مانا، للہ والرسول دونوں میں زیر نظر ہے اللہ کا اور رسول کا. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں قرآن میں اور جگہ پہ اس کو، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استجیبوا رسپونڈ کرو اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. اور ہے کیا میننگ؟ لبیک کہا کرو، حکم مانا کرو. تو اس میں بیسیکلی جب انسان رسپونڈ کرتا ہے تو وہ لبیک کہے، اللہ کے حکم مانے. تو یہاں پہ ایک دفعہ اس طرح آتا ہے، اور ایک اور دفعہ سورہ بقرہ کی آیت 186 ہے، جو یہ والی مشہور آیت ہے، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں جب مجھ سے مانگی جائے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي پس چاہیے کہ پلورل کا صیغہ ہے تو وہ لوگ بھی مجھے رسپونڈ کریں. اور ٹرانسلیشن کیا ہے کہ میری دعوت پہ لبیک کہیں، میرے حکم مانے. تو لبیک کہنا، دعوت پہ حکم یعنی حکم مانا، اس کے دونوں میننگ اس طرح آتے ہیں انسان کے لیے. جب آتا ہے کہ وہ لبیک ہے اور حکم مانے، ایکچولی رسپونڈ کرے. الذین وہ جنہوں نے استجابوا حکم مانا، لبیک کہا، للہ و رسول اللہ کا اور رسول کا، و من بعد بعد اس کے ما جو اصابہم پہنچا انہیں القرح زخم.
القرح یہاں یعنی قرآن میں 3 دفعہ ہے قاف را ہا کا روٹ ورڈ، اور تینوں دفعہ آل عمران میں ہے، ایک دفعہ یہاں پہ ال کے ساتھ ہے، انجری کے میننگ میں بھی ہے یہ، اور 2 دفعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 میں کہ اگر پہنچا ہے تم کو کوئی زخم تو تحقیق ان لوگوں کو بھی پہنچا تھا اسی جیسا زخم، تو یہاں پہ 2 دفعہ ہے اور ایک دفعہ ادھر، تو یہ بھی صرف سورہ آل عمران میں ہی رہے گا یہ روٹ ورڈ۔ للذین ان کے لیے جنہوں نے احسن احسان کیا، منہم ان میں سے، واتقوا اور تقوی کیا، اجر عظیم اجر ہے بہت بڑا۔ الذین وہ جو قالا کہا، قاف و لام کے بعد لا یا لی آئے تو کس سے کہا؟ کہا لہم ان سے کہا، الناس لوگوں نے، کس نے کہا؟ وہ مرفوع حالت میں اس فعل کے بعد جب مرفوع حالت میں آپ کو دکھ رہا ہے تو کس نے کہا؟ لوگوں نے کہا، اور کس سے کہا؟ وہ لام لی سے پتہ چلتا ہے، لہم ان سے کہا لوگوں نے، ان ناسا بے شک لوگ، قد تحقیق جمعو جمع ہو گئے ہیں، واو ساکن پلورل میں ماضی کا صیغہ جمعو جمع ہو گئے ہیں، لکم تمہارے لیے، فخشوہم فعل امر، فخشو پس ڈرو، خشیت کرو، ہم ان سے ڈرو ان سے، فزادہم تو بس اس نے بڑھا دیا انہیں۔ زیادہ کا روٹ ورڈ ہوتا ہے زا یا دال، جیسے اردو میں زیادہ ہم کہتے ہیں تو زا یا دال روٹ ورڈ ہے، اور فا پس۔ اچھا زیادہ جو ہے اس میں یہ فعل ماضی ہے، فعل ماضی کے آخر میں جب زبر یا کھڑی زبر ہوتا ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ہڈن ہوتی ہے واحد مذکر کی، زیادہ اس نے بڑھا دیا، تو اس میں اس نے کیسے آیا؟ یہ واحد مذکر یہاں پہ زیادہ اس نے بڑھا دیا، اور کس کو بڑھا دیا؟ اٹیچ پروناؤن نے انہیں بڑھا دیا، ایماناً ایمان میں۔ وقالو اور انہوں نے کہا، حسبنا اللہ کافی ہے ہمیں اللہ، ونعم اور کتنا اچھا ہے۔ یہ جو ہے فعل ہوتا ہے، اور فعل اس کو کہتے ہیں جیسے کسی چیز کو اپریشیٹ کرنے والا فعل، کتنا اچھا ہے اس طرح کہنا، نعمہ کتنا اچھا ہے، الوکیل کارساز۔ فنقلبو فا پس، فنقلبو بس وہ پلٹ آئے لوٹ آئے، قاف لام بار اوٹورڈ، بنعمت ساتھ نعمت کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، وفضل اور فضل کے، لم نہیں، یمسسہم چھوا انہیں، ٹچ کیا انہیں، نہیں چھوا ٹچ کیا انہیں، کس چیز نے؟ مرفوع آگے اس فعل کا جو ڈوئر ہے کس چیز نے نہیں چھوا، وہ آگے مرفوع حالت میں آ رہا ہے، 2 پیج دکھ رہی ہے اس میں، کسی تکلیف کسی برائی نے نہیں چھوا انہیں، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، جس طرح فانقلبوا وہ پلٹ آئے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، رضوان اللہ اللہ کی رضا کی، واللہ اور اللہ ذو فضل فضل والا ہے، عظیم بہت بڑے۔ انما بے شک ذالکم یہ، الشیطان شیطان ہے، یخوف جو ڈراتا ہے، خوافا روٹ اولیاءہ اپنے دوستوں کو، فلا تو نہ تخافوہم تو نہ تخافو تم ڈرو، خوف کرو، ہم ان سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے۔ خافونی ایکچولی جو تخافو ہے، اسی طرح خافو اور ڈرو، اور یہ ایکچولی آگے یا تھا، جس سے جب اٹیچ پروناؤن ہم مجھے اٹیچ کرنا ہوتا ہے آگے فعل کے آگے جب اٹیچ کرتے ہیں تو نی کر کے کرتے ہیں، لیکن یا کسی وجہ سے گر گئی، لیکن نون کا زیر بتا رہا ہے کہ یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن ہے مجھ سے، وخافونی اور ڈرو مجھ سے، فعل امر خافو ڈرو، اور نی مجھ سے، ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ آیت نمبر 176، ولا اور نہ یحزن کا غمگین کریں آپ کو، الذین وہ جو یسارعون جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں، سین را عین روٹ پر جلدی کے لیے آتا ہے، جو یسارعون جب الف بیچ میں آتا ہے اس مطلب ایک دوسرے سے جلدی کرنے کے میننگ آتے ہیں، یسارعون وہ ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں، فی الکفر کفر میں۔ یہ سورہ آل عمران میں 2 دفعہ اور دیکھ چکے ہم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 114 میں یہ کہ جو لوگ اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ لاتے ہیں وہ یسارعون دے ہیسن، اور ٹرانسلیشن میں کیا کہتے ہیں؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، تو ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ایک دوسرے سے جلدی کرنے کے میننگ میں آتا ہے یسارعون۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا ایک دفعہ، اور ایک دفعہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 میں وسارعوا، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے جلدی کرو، الی مغفرت مغفرت کے لیے اپنے رب کی طرف سے، تو سارعوا فعل امر کر کے ایک دفعہ آیا، انہم بے شک وہ، لن ہرگز نہیں، یضروا وہ نقصان دے سکتے، وہ ساکن بتا رہا وہ جمع میں ہے، ہرگز نہیں وہ نقصان دے سکتے، اللہ اللہ کو شیئن کچھ بھی، یرید اللہ چاہتا ہے اللہ،
اللہ کے نہ یجعلا وہ رکھے لہم ان کے لیے حزن کوئی حصہ. حزن کا روٹ ورڈ یہی ہے حاضا. یہ قرآن میں جب نظر آتا ہے پورشن کے لیے نظر آتا ہے جیسے حصے کے لیے، جیسے یہاں پہ ایک دفعہ دیکھ رہے ہیں لہم حزن ان کے لیے کوئی حصہ فی الآخرہ آخرت میں. اور سورہ مائدہ کے آیت نمبر 13 اور 14 میں بھی نظر آتا ہے وَنَسُوا اور وہ بھول گئے حزن اپارٹ ایک حصہ اس میں سے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی. یہاں پہ بھی اور 14 میں بھی اسی طرح فَنَسُوا پھر وہ بھول گئے حزن اپارٹ ایک حصہ بڑا حصہ جیسا ہوتا ہے حزن. تو یہاں پہ بھی مائدہ کی 13-14 میں نظر آ رہا ہے تو ہاں زار پر حصے کے لیے آتا ہے. فی الآخرہ آخرت میں ولہم اور ان کے لیے عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا. آیت نمبر 177 ان الذین بے شک وہ جنہوں نے اشتروا خرید لیا. جب اس کو ملا کے پڑھیں گے ہم پڑھتے ہیں ان الذین اشتروا، لیکن جب ہم بریک کریں گے اب ہم حمزہ پہ حرکت لگائیں گے اکارڈنگ ٹو تھرڈ لیٹر. یہاں پہ زبر یا زیر ہو تو یہاں پہ زیر لگتا ہے. تو اشتروا جنہوں نے خرید لیا. شین را یا روٹ ورڈ جب یہ تا بیچ میں آتا ہے اشترا یشتری کر کے جب آتا ہے اس باب میں جب آتا ہے تو اس کے میننگ میں خریدنا بیچنا اور ایکسچینج کرنا. بیسیکلی زیادہ تر اس کے میننگ ایکسچینج کرنے سے آتا ہے جب تا بیچ میں آتا ہے تو، اور خرید و فروخت دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. مگر جب یہ اشترا اور پھر بیچ بعد میں ال ہے اور پھر بھی اس کے بعد آ رہا ہے فوراً بعد نہیں آ رہا مگر ایک لفظ بیچ میں آ رہا پھر، تو اس کی میننگ پھر اس وقت ہوتے ہیں ٹو پرچیز خریدنا. جیسے یہاں پہ اس میں دیکھیں آپ اس کو میں ابھی آپ کو ایک اور دکھاؤں گی اس کا آیت اس سے ریلیٹڈ. اشترا انہوں نے خرید لیا الکفر کفر کو بی بدلے ایمان کے. تو جب یہ اس طرح آئے کہ بی والی چیز بھی ادھر آ رہی ہے تو اس میں ٹرانسلیشن ٹو پرچیز کی آتی ہے خریدنا. جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 175 اس میں بھی ہے اولئک الذین اشتروا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی پرچیز کی. اس میں بھی ال آ رہا ہے فوراً اور پھر بی بعد والا آ رہا ہے تیسرے ایسا. تو اس میں بھی پھر ٹرانسلیشن ہے جنہوں نے خرید لیا الضلالہ گمراہی کو بالہدی بدلے ہدایت کے. تو آلموسٹ یہی انداز ہمیں یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے اس آیت میں. لن ہرگز ان الذین اشتروا بے شک وہ جنہوں نے خرید لیا الکفر کفر کو بالایمان بدلے ایمان کے. لن ہرگز نہیں یضروا وہ نقصان دے سکتے ہارم کر سکتا اللہ کو شیئن کچھ بھی. ولہم اور ان کے لیے عذاب ہے علیم دردناک. ولا یحسبن اور ہرگز نہ گمان کریں. کون گمان نہ کریں پلورل میں الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا. انما بے شک جو نملی ہم ڈھیل لے رہے ہیں. نملی کا روٹ ورڈ ہے میم لام اور واو. املا یملی جب یہ اس طرح آتا ہے اس کا مطلب ہے ٹو گیو ریسپائٹ ڈھیل دینا. تو میم لام واو روٹ ورڈ ہے اور نملی میں نون تو ہم کی ہوگی ہم ڈھیل دے رہے ہیں ہم ریسپائٹ دے رہے ہیں مہلت دے رہے ہیں. لہم انہیں خیر بہتر ہے لانفسہم ان کے نفسوں کے لیے. اس کو قرآن میں دیکھ لیتے ہیں ایک دفعہ کہاں نظر آتا ہے سورہ آراف میں نظر آتا ہے اور یہ آگے بھی کسی آیت میں ہے یہ جو آخری صورتوں میں. تو اس میں بھی ہے آراف کی آیت میں 183 میں وَأُمْلِي اور میں ڈھیل دوں گا I will give despite لہم انہیں میں ان کو ڈھیل دوں گا. تو املی میں حمزہ میم کا ہے اور یہاں پہ نملی ہم پڑھ رہے ہیں ہم کے لیے. انما نملی بے شک جو ہم ڈھیل دے رہے ہیں لہم انہیں خیر لانفسہم بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے. انما بے شک نملی ہم ڈھیل دے رہے ہیں لہم انہیں لی تاکہ فعل سے پہلے لیا ہے تو ٹرانسلیشن تاکہ لی یزدادو تاکہ وہ بڑھ جائیں. روٹ ورڈ تو اس کا زیادہ والا ہی ہے جو ہم نے پہلے فزادہم میں پڑھا تھا زا یا دال. مگر یہ ایک باب ہوتا ہے جس میں یہ ایکسٹرا دال آ جاتا ہے. یہ باب کی دال ہے ایک تو دال روٹ ورڈ کی ہے جیسے یہ مگر ایک دال ایک باب کی ہے جس سے میننگ سیم ہی رہتا ہے ٹو انکریز. مگر ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس لیے اس میں دو دال لکھ رہے ہیں ایک باب کی وجہ سے چینج آیا اور یہ اصل روٹ ورڈ ہے لیزدادو تاکہ وہ انکریز ہو جائے وہ بڑھ جائے اثمن گناہ میں. قرآن میں اور جگہ پہ بھی اس طرح نظر آتا ہے یزدادو. سورہ نساء کی آیت نمبر 137 میں کہ جو لوگ ایمان لائے پھر کفر کیا پھر ایمان لائے پھر کفر کیا ثم پھر ازدادو وہ بڑھ گئے انکریز ہو گئے کفر میں. تو یہ اور جگہ پہ بھی قرآن میں نظر آتا ہے. سورہ مدثر میں بھی نظر آتا ہے
وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا. مہین کا روٹ ورڈ ہے ہا واو نون. اہانت رسوائی کو کہتے ہیں، اور عذاب و مہین کافی دفعہ قرآن میں ہا واو نون روٹ ورڈ ہے، تو رسوا کرنے والا، ڈسگریس، ہیوملیٹ کرنے والا. میم پہ پیش ہو تو ٹرانسلیشن والا کر کے کرتا ہے. ما کان اللہ، نہیں ہے اللہ، لی کے، لی کی ٹرانسلیشن تاکہ یا یہ کہ دونوں آتی ہے، لی کے یا وہ، زارا وہ چھوڑ دے، وزرا واو زال را روٹڈ ہے، وزرا یزرو کا، وزرا یزرو کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، کہ وہ چھوڑ دے المؤمنین مومنوں کو، علا اوپر اس کے، ما جو ہو، انتم تم، علیہ جس پر، حتی یہاں تک کہ یمیزا وہ چھانٹ دے. میم یا زا روٹ ورڈ ہے، میز کر کے یاد رکھیں. چھانٹنے کی میننگ میں آتا ہے، 2 دفعہ قرآن میں یمیز ہے. اس کی میننگ کیا ہوتا ہے؟ ٹو سیپریٹ، ڈسٹنگوش کرنا. تو 2 دفعہ اس طرح نظر آتا ہے چھانٹنے کی میننگ میں. یمیزہ وہ چھانٹ دے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ چھانٹ دے الخبیثہ ناپاک کو، من الطیب پاک سے. قرآن میں اور یمیز جہاں پہ آتا ہے دیکھ لیتے ہیں، اس میں انفال کی آیت ہے 37، لی تاکہ یمیزہ چھانٹ دے، ڈسٹنگوش کر دے اللہ تعالیٰ خبیث کو، وکٹ کو، ناپاک کو، من الطیب پاکیزہ سے، گڈ سے. تو چھانٹ کر علیحدہ کر دے، یہ میننگ ہے چھانٹ کر الگ کرنا، یمیزہ. اور سورہ یاسین کی بھی ایک یاد ہوگی آپ کو، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَامْتَازُوا، ہٹ، یعنی کہ الگ ہو جاؤ، علیحدہ ہو جاؤ کہ مجرموں، کہ تم، جب اللہ تعالیٰ، تو اس میں امتیاز لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. امتیاز بھی جب ہوتا ہے تو ڈسٹنگوش کرتے ہیں، الگ کر دیتے ہیں اچھے کو برے سے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لی کے، یہ ایک انداز ہوتا ہے، وما کان اور پھر آگے لی، نہیں ہے کہ، تو یہ انداز ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے. اس کے مطلب ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے اس طرح کہ وہ یہ کرے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لی کے، یطلعکم، طالب عین روٹ ورڈ اس میننگ میں یہیں پہ ہے قرآن میں، اطلاع یطلع، آگاہ کرنے کے میننگ میں. باقی طالب عین کا روٹ ورڈ ٹو لک، دیکھنے کے لیے ہے. ڈفرنٹ، اصل میں ڈفرنٹ باب میں آتا ہے. تو اس باب میں ایک دفعہ، اور اس کے مطلب وہی ہیں جو ہم اردو میں عام طور پہ پڑھتے ہیں، ٹو انفارم، اطلاع دے دو، مطلع کر دو. تو ہم اردو میں یہ یوز کرتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ کامن ہے. میں قرآن میں اس میننگ میں طالب عین صرف یہیں پہ لیطلع، کہ وہ آگاہ کرے، انفارم کر دے، اطلاع کر دے، اور تمہیں، اللہ نہیں کہ وہ آگاہ کر دے تمہیں، انفارم کر دے تمہیں، علی الغیب، غیب پر، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، یجتبی چن لیتا ہے. یجتبی کا روٹ ورڈ ہے جیم با یا. اس کا جب یہ بیچ میں تا کے ساتھ آتا ہے، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو چوز. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد مجتبیٰ، حضرت علی کے لیے کہتے ہیں علی مجتبیٰ، تو اس کا مطلب چوزن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو مجتبیٰ کا لفظ لوگ نام بھی رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب چوزن. تو جب یہ تا بیچ میں باپ کی آتی ہے تو اس کے میننگ ہوتے ٹو چوز. اجتبا یجتبی، اللہ چن لیتا ہے، چوز کر لیتا ہے، من رسولہ، اپنے رسولوں میں سے، من جسے یشاء وہ چاہتا ہے. رک کے دعا بھی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چوز کر لے، کہ ہمیں اللہ اپنا پیغام کے ساتھ چوز کر لے، کہ ہم اس کے پیغام کو پڑھنے اور پڑھانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے رہیں ہمیشہ. یہاں پہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں اس کو. اور سورہ الشورى کی آیت ہے، آیت نمبر 13، اس میں یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یجتبی، چوزز، چن لیتا ہے، الیہ، فار ہمسیلف، جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف چاہتا ہے آنے کے لیے چن لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے کہ ہم اللہ کی طرف آ سکیں، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو رجوع کرتا ہے. تو ہم اللہ سے کی طرف ٹرن ہوتے ہیں، ہم رجوع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع کرنے والا بنائے اور پھر ہمیں ہدایت دیتے. آمین. فآمنوا فعل امر ہے، پس ایمان لاؤ، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. وَإِنْ، اور اگر تؤمنوا، تم ایمان لاؤ گے، وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی کرو گے، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے اجر عظیم، اجر ہے بہت بڑا. ولا، اور نہ، یحسبن، ہرگز گمان کریں، الذین، وہ جو، یبخلون، وہ بخل کرتے ہیں، بما، ساتھ اس کے، جو آتاہم اللہ، عطا کیا، ہم انہیں، اللہ نے،
من فضلی اپنے فضل سے، ہوا وہ خیرن بہتر ہے، لہم ان کے لیے، بلکہ ہوا وہ شرن برا ہے، لہم ان کے لیے، سیطوقون ان قریب وہ توق پہنا جائیں گے۔ توق کا لفظ تا و قاف روٹ ورڈ قرآن میں یہ فعل ایک ہی دفعہ ہے، انسرکل کر، اصل میں توق کہتے ہیں جو چیز انسرکل کرے نیک کو۔ تو سون ان قریب یا پہ پیش ہے، تھرڈ لیٹر پہ زبر دکھ رہی ہے تو یہ مجہول ہے، مضارع مجہول۔ سیطوقون ان قریب وہ توق پہنائے جائیں گے، ان قریب ان کی نیکس کو انسرکل کیا جائے گا۔ تو اور یہ پیسو مجہول ہے کہ وہ خود نہیں کریں گے، زیادہ خود تو کوئی بھی نہیں کرتا، ان کو کیا جائے گا، تو یہ مجہول ہے۔ اور کون کرے گا یہ مجہول میں مسٹری ہوتا ہے کہ نہیں پتا ہوتا۔ تو وہ عنقریب وہ توق پہنائے جائیں گے، تا و قاف ساتھ، اس فعل یہ ایک ہی دفعہ ہے قرآن میں، باقی تا و قاف سے طاقت کا لفظ آتا ہے قرآن میں، جو ہم اردو میں بھی طاقت کا لفظ کہتے ہیں، تا و قاف روپڑ ہے۔ وہ توق پہنائے جائیں گے ماں اس کا جو بخیلو انہوں نے بخل کیا، اوپر تک جب خلونا فعل مضارع ہے، اور بخیلو جو ہے فعل ماضی ہے، بخیلو انہوں نے بخل کیا، جیسے قالو انہوں نے کہا، بخیلو انہوں نے بخل کیا، بھی جس کا یوم القیامت دن قیامت کے، وللہ اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماوات والارض میراث آسمانوں اور زمینوں کی۔ میراث کا روٹ ورڈ ورثے سے یاد رکھا کریں، وارثہ انہیریٹنس، میراث آسمانوں اور زمین کی، اللہ بما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو خبیر خوب باخبر ہے۔ یہاں پہ ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا، اس میں جو بھی کمی کوتاہی غلطی تھی ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں معاف کرے، اس کے بہترین حصے سے ہمیں فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے ہمیں جوڑ کے رکھے، ہمیشہ قرآن کو ہمارے عمل کے لیے آسان کر دے، قرآن کو ساتھ جو بھی اس میں دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق میں قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی چن لے، ہمیں ایمان والا تقوی والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اللہ ہمیں عطا فرمائے، ہم اس کا فضل مانگتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔